بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے علی ابن ابی طالب کے اس حقیقی فرزند یوسف زہرا حضرت امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی وارث ہیں اپنے دادا کا پرسہ لینے کے لیے۔ آج آل محمد کے گھر میں بڑی قیامت برپا ہے، اسی لیے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں وہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے تو آج کی جو رات آنے والی ہے وہ ایک قرآن کے نازل ہونے کی ہے اور ایک قرآن کے زمین سے اوپر جانے کی ہے، یعنی ایک قرآن ناطق اوپر گیا ہے اور قرآن صامت نازل ہوا ہے۔ بڑی اعمال کی رات ہے، بڑی غمناک رات ہے، بڑی مصیبت ناک رات ہے، اور شیعوں کے لیے عاشور سے کم رات نہیں ہے، لہذا شب داری کرنا، راتوں کو جاگنا اور زیادہ سے زیادہ اس تسبیح کا ورد کرنا، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، جن کو عربی یاد نہیں ہے وہ آپ اردو زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں، مولا علی کے قاتل پہ لعنت ہو، مولا علی کے قاتل پہ لعنت ہو، لیکن زیادہ تر آپ یہ جملہ حفظ کر لیجئے، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین، اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین۔ تو کوئی شیعہ کا بچہ، کوئی جوان، کوئی ہمارا بزرگ یہ کوشش نہ کرے کہ آج کی رات سوئے، بلکہ یہ غم کی رات ہے، یہ عمل کی رات ہے، یہ شب قدر ہے، لہذا اس میں قرآن مجید کا پڑھنا، نوحہ پڑھنا، مرثیہ پڑھنا، علی کی مصیبتوں کو بیان کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ جس نہج البلاغہ کے کلمے کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے، مولا کائنات اپنے چاہنے والوں کی کوالٹی بیان کر رہے ہیں، مولا کائنات اپنے چاہنے والوں کا معیار بتا رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر شے بک سکتی ہے، لیکن اگر نہیں بک سکتا تو علی والا نہیں بک سکتا۔ اسی لیے میرے مولا نے خود بھی دام لگا دیے اپنے چاہنے والے کے، اور یہ کہا کہ اگر میں علی ابن ابی طالب، یہ کلمہ نہج البلاغہ میں موجود ہے ناظرین محترم، اس کو غور سے دیکھیے گا، نہج البلاغہ میں جا کے پڑھیے گا، اور پھر آپ یہ محسوس کیجئے گا کہ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا معیار کیا ہے، آپ کی وقت کیا ہے، اور علی کی نظر میں آپ کا احترام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لو ضربت خیشوم المومن، اگر میں ایک مومن کی ناک پہ تلوار ماروں، اپنی تلوار، کوئی عام تلوار نہیں، میں علی ابن ابی طالب ایک مومن کی ناک پر اپنی تلوار ماروں اور اس سے یہ کہوں کہ تو مجھ سے نفرت کرنے لگ، تو خدا کی قسم میرا چاہنے والا مجھ سے نفرت نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ سَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ، اور اگر میں پوری کائنات کی دولت لا کے منافق کے قدموں میں ڈال دوں، میں علی منافق کے قدموں میں پوری کائنات کی دولت لا کے ڈال دوں اور یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کرنے لگ، تو وہ آدمی کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ یعنی دونوں میزان علی نے بتائے، اگر مومن کی ناک پہ تلوار رکھ دوں اور کہوں کہ نفرت کر تو وہ نفرت نہیں کرے گا، اگر منافق کی خدمت میں پوری دنیا پیش کر دوں اور یہ کہوں تو مجھ سے محبت کر تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کہا یہ ہو کیوں نہیں رہا ہے، منافق مجھ سے محبت کیوں نہیں کر رہا ہے اور مومن مجھ سے نفرت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ فیصلہ میرا صادق و صدیق نبی کر چکا ہے، اے علی تجھ سے محبت وہی کر سکتا ہے جو مومن ہو اور تجھ سے نفرت وہی کر سکتا ہے جو منافق ہو۔ تو یہ علی نے اپنے چاہنے والوں کا معیار بتایا، یہ علی نے اپنے چاہنے والوں کا میزان بتایا، یہ علی نے اپنے چاہنے والوں کی عزت بتائی
کہ میرا چاہنے والا مومن جو ہے اس کی ناک پہ بھی تلوار رکھ دوں. یعنی مطلب کیا ہے ناک پہ تلوار رکھنے سے؟ کہ چاہے جتنے مصائب کے طوفان ٹوٹ جائیں، چاہے جتنے مصائب کے پہاڑ اس پر نازل ہو جائیں، مگر میرا چاہنے والا کبھی مصیبتوں سے گھبرائے گا نہیں. اور اسی طرح جو منافق ہے، اگر اس کو پوری کائنات کی دولت بھی دے دو اور یہ کہو علی سے محبت کرو، تو وہ مجھ سے کبھی محبت نہیں کرے گا. اس کے بعد دوسری جگہ نبی نے فرمایا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہو، اور تجھ سے نفرت وہی رکھے گا جس کی ولادت نجس ہو. تو یا منافق علی سے نفرت کرے گا، یا جس کی ولادت میں نجاست ہو وہ علی سے نفرت کرے گا، یا جس کی زندگی میں کفر ہو وہ علی سے نفرت کرے گا، یا جس کی اصل یہودیت ہو وہ علی سے نفرت کرے گا. تو علی سے نفرت کرنے کے 4 چیزیں علی نے بتائی خود اپنی زبان سے. یا اس کی اصل یہودی ہوگی، یا اس کی ولادت نجیس ہوگی، یا وہ منافق ہوگا، یا کافر ہوگا. یہ 4 آدمی کبھی مجھ سے محبت نہیں کریں گے. لہذا مسلمانوں، میرے بھائیوں، ناظرین محترم، اپنے کو چیک کر لیجئے. اس زمانے میں چونکہ موت ہر انسان کو گھیرے ہوئے ہے اور ہر آدمی آج پریشان ہے، لیکن ہمیں جائزہ لینا ہے ان ایام عزا میں، ان مصیبتوں کے دنوں میں، ان علی کے دنوں میں، کہ ہم اپنے کو چیک کریں کہ علی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے یا علی کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. تو لہذا یہ علی والا ایسا ہوتا ہے کہ یہ بکتا نہیں ہے، یہ مولا نے فرما دیا. اس کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ باتیں بتاؤں کہ علی والا کیسا ہوتا ہے. دیکھیں، نعرے لگانے سے یہ طے نہ کیجئے گا کہ یہ علی والا ہے، مجلس میں آنے سے یہ طے نہ کیجئے گا کہ علی والا ہے، مجالس کرانے سے یہ طے نہ کیجئے گا کہ علی والا ہے، غم منانے سے یہ طے نہیں ہوگا کہ علی والا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ علی والا کبھی اس نے اپنی زندگی میں وہ کام بھی کیا جو علی نے کیا. علی کیا کرتے تھے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. علی یہ کام کرتے تھے کہ جہاں کوفے میں علی کے دشمن موجود تھے، علی کے جان لینے والے موجود تھے، علی پہ تلوار چلانے والے موجود تھے، علی کے ساتھ جنگ کرنے والے موجود تھے، لیکن جب علی نے منبر کوفہ پہ جا کے کہا کہ ہے کوئی کہ جو میرے دور حکومت میں جب سے میں حاکم بنا ہوں کوئی آدمی بھوکا سویا ہو، کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہ ہو، کوئی میرے دور حکومت میں ایسا ہے کہ جس پہ سونے کے لیے مکان نہ ہو. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کوفے کے اندر جہاں اتنے علی کے دشمن تھے وہاں کوئی تو کھڑا ہوتا. علی کو جھوٹا ثابت کرنے کا اس سے اچھا موقع کیا تھا کہ پوری پبلک کے درمیان، پورے مجمع کے درمیان، پورے لوگوں کے درمیان علی کہہ رہے ہیں منبر کوفہ پر، بتاؤ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا ہو. تو جو جان کے دشمن تھے وہ بھی کہنے لگے نہیں علی، جب سے تمہارا دور حکومت آیا ہے کوئی بھوکا نہیں سویا. اسی طرح تمام لوگ کہنے لگے ہمارے بچوں کی تعلیم کا انتظام بہت اچھا ہے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام بہت اچھا ہے، ہمارے لیے رہنے کا انتظام بہت اچھا ہے. یعنی علی کے دور حکومت میں کوئی ایسا نہیں تھا جو بے مکان ہو، جو بچے بے تعلیم کے ہوں. اس لیے کہ جس علی کو علم کا دروازہ بنایا ہو وہ کیسے گوارا کرتا میرے دور حکومت میں کوئی جاہل ہو. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کے زمانے میں کوئی بچہ ایسا نہیں تھا جس کی تعلیم کا انتظام نہ ہو، کچھ لوگ ایسے نہیں تھے جن کے کھانے کا انتظام نہ ہو. تو اگر ہم آج علی والے ہیں اور کرونا وائرس کا زمانہ چل رہا ہے اور ہمیں اللہ نے دولت سے نوازا بھی ہے، تو آپ چھوٹی سی یا بڑی سی مجلس کر کے علی والے نہیں بنیں گے. بلکہ جس طرح علی کا دعویٰ تھا
کہ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بے تعلیم نہ رہے، تو آج کے رئیسوں کا جو علیم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے اوپر پہلا فریضہ آج کے زمانے میں ہے یہ دیکھیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بے مکان تو نہیں ہے، کوئی دوا کے لیے محتاج تو نہیں ہے۔ اگر آپ مجلس اور ماتم کرتے رہے اور ایک مومن بے دوا کے بے علاج مر گیا تو پوری شیعہ قوم کو جواب دینا ہوگا کہ جب تم علی والے تھے تو تم نے اسے مرنے کیسے دیا۔ یہ عزیزوں ایک عجیب و غریب پیغام آج میں دے رہا ہوں، آج شب قدر میں اور علی کی شہادت کے دنوں میں، اس لیے کہ ہمارا مولا صرف ایک دن کا مہمان ہے، کل 21 ہے، ہمارا مولا دنیا سے جانے والا ہے۔ تو میرے ناظرین محترم اور اس مجلس کو سماعت کرنے والے جہاں جہاں بھی مومنین ہیں، علی کا کام سمجھیے کہ علی کا کام کیا تھا۔ علی کا کام تھا بیواؤں کی مدد کرنا، علی کا کام تھا یتیموں کی مدد کرنا، علی کا کام تھا بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا۔ تو لہذا آپ اگر ایسے زمانے میں کسی بے سہارا کا سہارا بن جائیں، کسی کے یتیم بچوں کا سہارا بن جائیں، ان کی تعلیم کو دیکھ لیں، ان کے کھانے پینے کو دیکھ لیں، اور رمضان المبارک جہاں روزے کا مقصد ہی ہے، روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ امیروں کو بھی احساس ہو کہ بھوک کسے کہتے ہیں۔ تو لہذا رمضان کا مقصد بھی یہی ہے، رمضان المبارک کا، اور علی کی شہادت کا مقصد بھی یہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ رات کا سناٹا ہے اور ایک بی بی کوفے کے بازار میں، کوفے میں اپنے کچھ بچوں کو لیے بیٹھی ہے اور وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ اب میں نے سوچا کہ یہ رات کے سناٹے میں جہاں ہر آدمی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، یہ بی بی ان بچوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تو کہتے ہیں ابھی میں دیکھتا ہوں یہ عورت کیا کرتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ادھر سے ایک شخص اپنی پشت پر کچھ سامان لادے ہوئے نظر آیا، چہرہ اس کا ڈھکا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی ان بچوں نے دیکھا تو کہا اماں جا ابو الیتاما، اماں دیکھو وہ یتیموں کا باپ آ رہا ہے، اماں دیکھو وہ یتیموں کا باپ آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میں قریب گیا، آخر یہ ہے کون؟ اور آنے والا جب آیا تو ایک مرتبہ عورت کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ بی بی مجھے معاف کر دینا، آج علی کو تھوڑی دیر ہو گئی ہے، آج علی تھوڑی تاخیر سے آئے۔ عزیزو، اپنے بچوں کا باپ بننا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ انسان اپنے کردار سے یتیموں کے بچوں کا باپ بن جائے، جو یتیم ہے ان بچوں کا باپ بن جائے، یتیموں کا باپ بن جائے، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ تو یتیموں کے ساتھ یہ خیال، ادھر یہ اعلان کہ کوئی ایسا ہے جو بے سہارا ہو اور کسی کا نہ بولنا، اور اس کے بعد کوفے کی گلیوں میں رات کو جانا، پورا کوفہ سوتا تھا اور میرا مولا رات میں جاگتا تھا، اور اگر قمبر کہتا تھا مولا لائیے میں اٹھا لیتا ہوں تو کہتے تھے نہیں نہیں قمبر تم حاکم نہیں ہو، علی حاکم ہے، لہذا میں ہی وزن اٹھا کے چلوں گا، چلے جاتے تھے۔ دوسرا علی کی زندگی کا بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ کیا دیکھا کہ ایک ماں ہے جو رو رہی ہے اپنے یتیم بچوں کی وجہ سے، کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ علی کو جلدی سے خبر ہوئی، فوراً گوشت لیا، کچھ روٹیاں لی، اس مومنہ کے گھر پہ آٹا لیا، اس مومنہ کے گھر پہنچے اور کہا لو تم بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو اور میں بچوں کو بہلاتا ہوں۔ ان بچوں کو لیا، بچوں کو لینے کے بعد ان کو سینے سے لگایا، باتیں بتانی شروع کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ قمبر نے اپنے دانتوں میں اپنی انگلیاں دبا لی، اور کیا کہ علی نے کچھ ایسا کام کیا کہ وہ بچے جو رو رہے تھے وہ ہنسنے لگے، وہ مسکرانے لگے۔ وہ کام کیا تھا وہ سنیے۔ حجرے میں موجود تھے علی، علی جھک گئے، علی ناقہ بن گئے
اور ناقے کی آواز نکالنے لگے علی، اور یتیم بچوں کو اپنی پشت میں بٹھایا، اور جیسے جیسے علی ناقہ بنتے ہیں اور یتیموں کے لیے ناقے کی آواز نکالتے ہیں تو بچے قہقہ لگا کے ہنستے ہیں۔ علی بھی مسکرانے لگے جب یتیم بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا اور نکل گئے۔ ایک مرتبہ قمبر کہنے لگے مولا آپ نے اپنے ہاتھوں سے یتیموں کو کھلایا، سمجھ میں آتا ہے، آپ وزن اٹھا کے خود لائے، سمجھ میں آتا ہے، آپ نے ان بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، سمجھ، لیکن آپ ناقہ بن گئے ان بچوں کے لیے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا قمبر انہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچے یتیم ہیں، انہیں باپ کی محبت کی ضرورت ہے، لہذا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ اگر کوئی یتیم بچے کے چہرے پر مسکراہٹ لا دے تو اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اب میں عزیزوں بتاؤں، ناقہ آپ خود کس کے لیے بنتے ہیں ناقہ؟ اپنے بچوں کے لیے ناقہ بننا آسان ہے، لیکن یتیم بچوں کے لیے ناقہ بننا یہ صرف علی کا کام ہے۔ عدید اور روایت میں موجود ہے، بس میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کیونکہ حالات اتنی لمبی مجلس کے نہیں ہیں، لیکن دو تین باتیں۔ اسی لیے مرنے سے پہلے، شہادت سے پہلے، کچھ گھنٹے پہلے علی نے شہادت سے پہلے اپنے بچوں کو وصیت کی، اور وصیت سنیے کہ علی اپنے آخری وقت میں کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں اے میرے لاڈلے حسن و حسین، اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لینا، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، اے میرے لاڈلو ہر ظالم کے دشمن بن کے رہنا، ہر مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ اگر یہ وصیت نامہ میرے ناظرین محترم کے اذہان عالیہ میں آ جائے اور جو لوگ میری مجلس سن رہے ہیں وہ سمجھ لے اس بات کو، تو پورا دین سمجھا دیا علی ابن ابی طالب نے خالی چھوٹے سے جملے میں۔ یہ نہیں کہا رشتہ داروں کا ساتھ دینا، یہ نہیں کہا خاندان والوں کا ساتھ دینا، یہ نہیں کہا بھائیوں کا ساتھ دینا، بلکہ کیا کہا؟ ہر مظلوم کا ساتھ دینا، یہ نہ دیکھنا کہ مظلوم کا مذہب کیا ہے، نہیں، مظلوم یہودی ہو، مظلوم عیسائی ہو، مظلوم ہندو ہو، مظلوم کوئی لا مذہب ہو، نہیں، مظلوم ہو، اور ظالم تمہارا باپ ہو، ظالم تمہارا رشتہ دار ہو، ظالم تمہارا خاندان ہو، تو اسلام میں ظالم کو نہ حکومت کرنے کا حق ہے، نہ اسلام میں ظالم کی حمایت کا حق ہے۔ یہ علی اپنا موقف سمجھا رہے ہیں شہادت سے پہلے۔ اے میرے لاڈلو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا، جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی آپ کو وہ سنیے گا، اللہ اللہ فی الیتام، اے میرے لاڈلو یتیموں کا خیال کرنا، اپنے زمانے میں، اپنے پیریڈ میں یتیموں کا خاص خیال رکھنا۔ کیوں؟ کہ یتیم بچے تمہارے سامنے بھوکے بھی نہ رہنے پائیں، اور یتیم بچے تمہارے سامنے بے تعلیم بھی نہ رہنے پائیں۔ یہ ہے علی کا کام، چاہے ہم مجلس میں آئے نہ آئے، لیکن اگر علی کا کام کر لیں تو خدا کی قسم اللہ خوش ہو جاتا ہے، علی خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے علی کا بہت بڑا کام۔ کیا فرماتے؟ میرے لاڈلو اپنے سامنے یتیموں کو ضائع نہ ہونے دینا، اس لیے کہ اگر یتیم ضائع ہو گیا تو تم بارگاہ خدا میں پیش ہو کے جواب کیا دو گے؟ اتنا خیال کرتے تھے اپنے زمانے میں علی یتیموں کا، اتنا خیال کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے کہ میں نے عجیب و غریب روایت پڑھی شیخ مفید کی، وہ کہتے ہیں بڑے بڑے بوڑھے، بڑے بڑے صحابہ یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم علی کے زمانے میں یتیم ہوتے تو علی ہمارے ساتھ بھی وہی ہمدردی کرتے۔ اتنا خیال تھا۔ ایسا نہیں کہ ان کے کھانے کا انتظام کرنا، بلکہ ان کی تعلیم کا انتظام بھی کرنا، جس طرح اپنے بچے کو پڑھانا اسی طرح یتیم کے بچے کو پڑھانا۔ یہ بہت بڑی نیکیاں، یہ بہت بڑا شرف ہے جس کی طرف علی والا متوجہ نہیں ہوتا۔ خیال کرنا ان کے کھانے کا اور خیال کرنا ان کی تعلیم کا۔ میرے لاڈلو خبردار، یتیم بچے ضائع نہ ہونے چاہیے۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے، میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے
کہ جب عید کا دن آتا تھا تو تمام کے تمام یتیم بچے کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے تھے، علی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. تمام یتیم بچے علی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور علی خود جو کی سوکھی روٹی، آپ نے نہیں سنا واقعہ کہ اپنے دور حکومت میں علی جو کی سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے. اور جب کسی نے کہا، جیسے سفیر روم آیا اور اس نے کہا مجھے حاکم سے ملنا ہے، مسجد میں لایا گیا، کہا دیکھو یہ ہے ہمارا حاکم علی. اس نے دیکھا یہ تو سوکھی روٹیاں کھا رہے، کہا تھوڑا سا تیل ڈال لیجئے تاکہ نرم ہو جائے. کہا نہیں. کہا کیوں؟ آپ حاکم ہیں. کہا اسی لیے تو جو کی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے دور حکومت میں کوئی ایسا نہ ہو جو یہ کہے علی تم نے اچھا کھایا اور ہم نے تم سے خراب کھایا. میں کائنات کی سب سے حقیر ترین غذا کھا رہا ہوں تاکہ دنیا میں سب سے خراب اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ علی کھا رہا ہے. خراب اس معنی میں نہیں، خراب اس معنی میں کہ جو ایک غریب کی خوراک ہوتی ہے، سب سے غریب آدمی کی، وہ علی کھا رہا ہے. سفیر روم تعجب کرنے لگا، کہا اتنا خیال؟ اور کہتے تھے اے بیت المال کے خزانہ دارو، جلدی جلدی ان یتیم بچوں کو دو، ان کے گھر پہنچا دو، کوئی یتیم بچہ میرے دور حکومت میں بھوکا نہ رہنے پائے. بس آج کی میری مجلس کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ علی کا کام کیا ہے، علی کا مقصد کیا ہے، علی کا ہدف کیا ہے. اللہ اللہ فی القرآن، آخری وصیت بس. اے میرے لاڈلو، قرآن پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا. کوئی قوم ایسی نہ ہو جو تم سے زیادہ قرآن پر عمل کر سکے. یہ علی تمہیں کہہ رہے ہیں، شیعو علی کہہ رہے ہیں، علی کے چاہنے والوں علی کہہ رہے ہیں، علی کے ماننے والوں علی کہہ رہے ہیں. تو یہ یتیموں کا خیال کرنا، یتیموں کی حفاظت کرنا، اسی لیے جب علی کوفے کے اذان کی جگہ سے، مسجد کوفہ سے جب علی اذان دیا کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جو علی کی اذان کی آواز سنتے تھے وہ کہتے تھے اماں دیکھو ہمارا باپ علی اذان دے رہا ہے. اتنی محبت تھی یتیم بچوں کو علی سے.